میں آفس سے سیدھا گھر آ چکا تھا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکی نے اتنی جرت دکھائی تو دکھائی کیسے؟ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میرے دوست تھے اس شہر کے تمام بڑے بڑے بزنس مین اور کمپنیوں کے مالک، کیونکہ ہم لوگ جب بھی بزنس پارٹی میں جاتے تھے تو ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور تلاش کرے گی۔ اس لیے میں نے اس کی تصویر اپنے سب جاننے والے بزنس مینز کو بھیج دی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ لڑکی نوکری مانگنے آئے تو اسے نوکری مت دیجیے گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجبور ہو کے میرے سامنے گھٹنے ٹیکے، بے بس ہو جائے۔ میں اسے روتا بلکتا ہوا اپنے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، تب جا کے مجھے سکون ملتا۔ میں نے اپنے خاص ملازم کو اس کے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ شام تک اس کی ساری ڈیٹیلز مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ کرائے کا مکان تھا۔ اوپر مالک مکان رہتے تھے۔ اس کے والد ہارٹ پیشنٹ تھے اور ڈاکٹر ان کو آپریشن کا مشورہ بھی دے چکے تھے، بلکہ جلد از جلد آپریشن کا کہہ چکے تھے۔ وہ لڑکی اس لیے جاب کر رہی تھی تاکہ پیسے جمع کر کے اپنے والد کا آپریشن کروا سکے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے ٹینشن کی بات ان کی جان لے سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب اسے کہیں نوکری نہیں ملے گی تو مشکل تو ہوگی نا۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کے مالک مکان سے کہو کہ مجھ سے آ کے ملے۔ اگلے روز وہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا، مجھے بڑی اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ کا ڈرائیور مجھے زبردستی یہاں لے آیا ہے۔ کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں نے کہا، میں کون ہوں کون نہیں ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے 1,00,000 کا چیک رکھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، یہ کس لیے؟ میں نے کہا، اپنا کرائے کا مکان خالی کروانے کے لیے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کہنے لگا کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا، دیکھو، سوال جواب کرنے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ پیسے دیے ہیں میں نے، جس کام کے لیے دیے ہیں تم وہ کام کرو، ورنہ میں ویسے بھی کروا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کے وہ کچھ گھبرا گیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آج ہی ان کو مکان خالی کرنے کے لیے کہہ دوں گا۔ میں نے کہا، شاباش۔ پھر میں نے کہا، یہ کام 2 دن کے اندر ہو جانا چاہیے، میں 1 مہینے کا ٹائم نہیں دوں گا۔ وہ شخص 1,00,000 کا چیک لے کر وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن بعد ہی مجھے خبر مل گئی کہ مالک مکان نے ان کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ اس کے والد بے تحاشا پریشان ہیں اور انزل کو نوکری نہیں مل رہی۔ وہ بڑی کمپنیز کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بھی ٹرائی کر چکی ہے۔ میرا ایک ملازم تھا جو خاص انزل کے لیے مخصوص تھا۔ وہ جہاں بھی جاب لینے کے لیے جاتی تھی وہ مجھے اس کمپنی کا نام بتا دیتا تھا۔ اس کو نوکری ملنے سے پہلے ہی میری کال وہاں چلی جاتی اور انکار ہو جاتا۔ میں اسے بے بس دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ بے گھر ہو چکی تھی، نوکری بھی نہیں تھی، اور اب وہ میرے پاس آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا 1 کمرے کا مکان تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے والد پہلے دکان پہ کام کیا کرتے تھے، لیکن جب بیمار رہنے لگے تو وہ دکان کرائے پر چڑھا دی۔ اس چھوٹی سی دکان کے اوپر 1 کمرے کا مکان تھا جو گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ انزل نے اسے صاف کروایا اور وہاں پہ لے کے اپنے والد کو رہنے لگی۔ میں اس کو وہاں سے نکالنے سے قاصر تھا۔ اس نے ایک اسکول میں جاب کی، میں نے وہ بھی چھڑوا دی۔ میں اسے بالکل توڑ دینا چاہتا تھا۔ آخر شاہمیر کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، اسے احساس تو ہونا چاہیے تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بنا نوکری کے وہ کب تک اپنے گھر کا چولہا چلا سکتی ہے، کب تک اپنے باپ کی دوائیاں لے سکتی ہے۔ اس نے گھر میں ہوم ٹیوشن کا بورڈ لگا دیا، لیکن میرے پاس نہیں آئی۔ ایسی لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، جس نے مجھے ناکوں چنے چبوانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی اور میرا یہ حال تھا، میں تڑپ رہا تھا۔ ایک بار میرے سامنے آئے اور میں اس کی ساری عقل ٹھکانے لگا کے رکھ دوں۔ ایسی خوددار لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جتنی تنگی اسے دے رہا ہوں وہ ایک بار لوٹ کے میرے پاس آئے گی، مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگے گی، لیکن میری ہر چال اب تک ناکام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی۔
انہی دنوں شمائلہ کی شادی کا کارڈ بھی میرے پاس آیا۔ میں جانتا تھا وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی سالگرہ پہ آ سکتی ہے تو شادی پہ تو لازمی آئے گی، اور میں یہ چانس گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے بارے میں سوچ کے میں بڑی خباثت سے مسکرایا تھا۔ جب میں شمائلہ کی مہندی پہ گیا، وہ واقعی مہندی پہ آئی تھی، لیکن بہت چپ چپ سی تھی۔ شمائلہ سے کہہ رہی تھی کہ زیادہ دیر تک نہیں رکے گی۔ وہ انزل سے کہنے لگی تم آ گئی ہو، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے وہاں ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں ایک پیالی میں تیل ڈال کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو سامنے پیلے لباس میں لڑکی ہے نا، بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاؤ اور یہ تیل اس کے کپڑوں پہ پھینک دو۔ شمائلہ کی مہندی گھر پہ ہی کی گئی تھی، کیونکہ ان کا وسیع و عریض لان تھا جسے اسٹیج کے طور پر سجایا گیا تھا۔ ابھی زیادہ مہمان نہیں آئے تھے، مہمان ابھی آ رہے تھے، لڑکے والے بھی ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ لاؤنج میں موجود تھی، شمائلہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں لاؤنج کے کھلے دروازے کے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ بھی دی ساتھ۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی، میرے ہاتھ سے تیل کی پیالی پکڑی اور سیدھی انزل کے پاس گئی، اور اس کے بعد اس نے اس پر پوری پیالی تیل کی انڈیل دی، پھر سوری سوری کرنے لگی، لیکن اس کا پورا لباس برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یقیناً شمائلہ اب اسے اپنے کمرے میں بھیجے گی۔ میں اس ہنگامے میں سب سے نظریں بچاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کے پہلے ہی اوپر شمائلہ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس کی دوست ہے۔ شمائلہ تو ہاتھ میں مہندی لگائے بیٹھی ہے، وہ خود تو آئے گی نہیں، اس لیے اس کے کمرے میں جا کے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد انزل شمائلہ کی چھوٹی بہن کے ساتھ کمرے میں آئی۔ وہ کہنے لگی یار میں سوچ رہی ہوں واپس چلی جاؤں، کپڑے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اپیا کا جوڑا پہن لینا، آپ اتنی دور سے آئی ہیں، کتنا برا لگے گا یوں ہی واپس چلی جائیں گی۔ کچھ دیر تو رکے ہیں۔ اس نے الماری میں سے پیلے رنگ کی میکسی نکال کے انزل کو دی، کہنے لگی آپ یہ پہن لیں اور مجھے آواز دیجیے گا، میں آپ کا میک اپ بھی کر دوں گی۔ کہنے لگی نہیں مجھے زیادہ میک اپ کرنا پسند نہیں ہے، ہلکی سی لپسٹک ہے وہ میں لگا لوں گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ چینج کر لیں۔ یہ کہہ کے وہ واپس جا چکی تھی۔ انزل نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ذرا سا پردہ ہٹا کر میں انزل کی ویڈیو بنانے لگا، لیکن ہوش تو میرے بھی اڑنے لگے تھے۔ میری خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کہ میں اسے بے حجاب دیکھوں، لیکن میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ وہ شمائلہ کی میکسی پہن چکی تھی، ہلکا سا اس نے میک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والوں کے آنے پہ ڈھول بجنے لگے، شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھی چپ چاپ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ مہندی پہ میں اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بس ایک بار اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں نفرت۔ جیسے ہی وہ مہندی کی رسم کرنے کے لیے شمائلہ کے پاس آ کر بیٹھی، دوسری جانب میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دلہا بھی شمائلہ کے پاس بیٹھا تھا، میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سامنے کیمرہ مین کہنے لگا کہ پلیز سامنے دیکھیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں رسم بعد میں کرنے آؤں گی۔ تو وہ انزل سے کہنے لگا آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں، دونوں ہی رسم کر دیں، ہم تصویر لے لیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں میں بعد میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا تھا میرے ساتھ تصویر بنوانا پسند نہیں کرے گی، بڑی انا پرست تھی۔ میں نے رسم کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹھی، لیکن فنکشن ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نکل چکی تھی۔ جیسے ہی کھانا لگا جلدی جلدی سے اس نے کچھ کھایا، شمائلہ سے ملی اور واپس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی میں بھی باہر نکل گیا۔ میں نے کہا میری بات سنو انزل، لیکن اس نے پلٹ کر رکنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہی سفید کڑھائی والی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی۔ میں تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا کچھ کہا ہے میں نے تم سے، میری بات سنو۔ کہنے لگی جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تم بس اس پہ فوکس کرو، سمجھے نا؟ جتنی تکلیف اور دینا چاہتے ہو دو شوق سے، پر یہ مت سمجھنا کہ میں ہار مان جاؤں گی۔ تمہارے سامنے آؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، تم سے معافی مانگوں گی۔ مجھے اپنے کیے پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم میری کہیں بھی نوکری نہیں لگنے دے رہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ بہت سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی۔
میں نے کہا لیکن اس بار تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ چپ چاپ کھڑی ہو کے میری بات سن لو۔ لیکن وہ رکی نہیں اور آگے کی طرف چلی گئی۔ میں نے کہا انزل، تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا، میں نے بلند آواز سے اسے کہا تھا، لیکن اس نے سامنے سے آتا ہوا رکشہ جلدی سے روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ رات کو مہندی سے واپس آتے ہوئے میں بڑا خوش تھا۔ دوبارہ شادی پہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شمائلہ کی شادی ختم ہو گئی۔ پھر میں نے ایک رات اسے کال کی، ایک الگ نمبر سے کال کی، ان نون نمبر سے۔ اس نے اسے اٹھا لیا۔ میں نے کہا کیسی ہو جانے من، جب سے تمہیں مہندی والے دن دیکھا ہے میری نیند اڑ کے رہ گئی ہے۔ کہنے لگی کون ہو اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہارا پرانا عاشق شامیر۔ میرا نام سن کے وہ شاید فون بند کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا فون بند مت کرنا، تمہارے واٹس ایپ پہ ایک بہت خوبصورت سا تحفہ بھیجنے لگا ہوں، اسے دیکھو اور پھر میرے اسی نمبر پہ مجھے کال کرنا۔ اگر تم نے کال نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے خیال سے تم اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور اس کی ویڈیو اس کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو سین ہوئی، میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوگی اور کس اذیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ ابھی تک تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہوگا۔ سب سے پہلا ڈر اسے عزت کا لگا ہوگا، کیونکہ یہ مڈل کلاس لڑکیوں کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، بھوکی رہنا پسند کر لیتی ہیں لیکن عزت کی چادر پہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ اور ایسی بات میں انزل ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ وہ اپنے گھر تک نہیں جاتی تھی تاکہ اس کے محلے والے اس پہ انگلی نہ اٹھائے۔ یہ ویڈیو تو پورے 10 منٹ بعد اس کی کال آئی۔ میرے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے کہا ہیلو۔ کہنے لگی شامیر۔ اس کی آواز میں نمی تھی، بے بسی، آنسوؤں کی آمیزش، وہ سب کچھ تھا جو میں سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کل شیرٹن ہوٹل کے روم نمبر 7 میں آ جانا سویٹ ہارٹ، ٹھیک دوپہر 2 بجے، ورنہ 3 بجے تمہاری یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی میری بات سنو، لہجہ کافی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک کل 2 بجے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بہت کالز آئی، لیکن میں نے فون سائلنٹ پہ رکھا اور بڑے مزے کی نیند سو گیا۔ دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا، جلدی سے اپنا کمفرٹر اپنے آپ پہ سے اتارا۔ آج تو آفس کی چھٹی تھی۔ جلدی سے میں تیار ہو کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں 1:45 بجے تک پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے انزل کا انتظار تھا۔ یہ 15 منٹ مجھے 15 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی، اسی سفید چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے۔ میں نے اسے دیکھ کے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں، متورم تھی۔ اسے یوں بے بس دیکھ کے میں بڑا خوش تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہو؟ ارے بیٹھو نا، تمہارے لیے تو کمرہ بک کروایا ہے۔ پھر میں اس کے پاس، اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر اس سے کہا کہ میں نے زندگی میں آج تک تمہارے جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ تم نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ 3 جگہ نوکری کے لیے جب تمہیں انکار سننے کو ملے گا تو تم میرے پاس بھاگی دوڑی چلی آؤ گی، لیکن نہیں۔ پھر میں نے اس کا ناک پکڑ کے ذرا سا دبایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا بہت نوٹی گرل ہو، کتنا تنگ کیا تم نے مجھے، پتا ہے تمہارے چکر میں میرا بہت پیسہ لگا ہے۔ مجھے اپنا بندہ تمہارے پیچھے چھوڑنا پڑا، اس کو پیسے دینے پڑے، تم سے گھر خالی کروانے کے لیے تمہارے مالک مکان کو 1 لاکھ کا چیک دینا پڑا۔ مجھے لگا اب تم آؤ گی، اب تم آؤ گی، لیکن حیرت ہے بھائی تم نہیں آئی۔ اپنے ابا کی دکان کے اوپر گودام میں رہنا پسند کر لیا، لیکن میرے پاس آ کے تھپڑ کی معافی نہیں مانگی۔
یار بڑا نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ میں یوں بات کر رہا تھا جیسے میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رہ چکے ہیں اور وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا خیر، دیر آید درست آید۔ کہنے لگی چاہتے کیا ہو تم؟ میں نے کہا اتنی جلدی بتا دوں؟ میں نے اپنی گردن موڑ کے بالکل اس کے چہرے کے قریب کی اور کہا کہ بڑا تنگ کیا تم نے مجھے، کچھ تو میرا بھی حق بنتا ہے نا، آؤ نا صوفے پہ بیٹھو۔ یہ کہہ کر میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ انٹرکام اٹھا کر میں نے اس سے کہا کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں لینا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں لینا کچھ سویٹ ہارٹ، ایسے تو نہیں چلے گا۔ میں اتنا کم ظرف تھوڑی ہوں کہ اپنے مہمان کو ٹھنڈا گرم بھی نہ پوچھوں۔ تم تو جانتی ہو۔ شاید اس سے میری یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی شاہ میر چاہتے کیا ہو تم؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا اس سرد ماحول میں میرے خیال سے کافی زیادہ اچھی لگے گی۔ میں نے انٹرکام پہ 2 کافیز آرڈر کی۔ وہ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا، بیٹھ کے بات کریں گے، کھڑے کھڑے بات تھوڑی ہوگی۔ وہ بے بسی سے چلتی ہوئی صوفے کے کونے پہ بیٹھ گئی، بار بار چادر کے کونے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو، پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تم جانتی ہو میرے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم سے اس ویڈیو کو ختم کرنے کے لیے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ کروں۔ اور ایک مرد ایک عورت سے بس 2 چیزیں ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا تو ایک پیسہ جو کہ تمہارے پاس ہے نہیں، یا پھر میں نے اپنی بات جان بوجھ کے ادھوری چھوڑ دی اور اسے سر سے پیر تک جن نظروں سے دیکھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ایک آنسوؤں کا گولا تھا جو اس نے اپنے اندر ضبط کیا تھا، گلے کو کھنکار کر صاف کیا، لیکن پھر بھی لہجے میں آنسوؤں کی نمی تھی، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے کہ ابھی چھلک پڑیں گے۔ کہنے لگی تم جانتے ہو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہوتی، ایسی لڑکی تو بننا پڑتا ہے، مجبوری ہے نا، کیا کریں۔ دیکھو آج تم ایسی لڑکی نہیں ہو، یہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم ایسی لڑکی نہیں ہو، اس کی گواہی تمہیں بہت سے لوگوں کو دینی پڑے گی، پھر بھی ایسی ویسی لڑکی بن جاؤ گی۔ ویڈیو کچھ ایسی ہے نا، کیا کریں۔ یہ کہہ کے میں اس کا ضبط دیکھنا چاہ رہا تھا، کمال ضبط تھا اس کا۔ کہنے لگی پلیز میری وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میں نہیں جانتی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے کہا بڑا پلان بنانا پڑا کیونکہ تم میرے ہاتھ آ ہی نہیں رہی تھی، آخر تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا تھا نا، اب سیدھے طریقے سے تو تم ہاتھ چڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ مجھے ٹیڑھی انگلی نہ کرنی پڑے، میں نے تمہاری اسکول کی جاب چھڑوائی، ہوم ٹیوشنز تمہیں چھڑوائیں، گھر سے نکلوا دیا، سب کچھ تو کر لیا تھا، لیکن تمہیں احساس ہی نہیں تھا کہ تم نے تھپڑ کسے مارا ہے۔ شاہ میر کو تھپڑ مارنے سے پہلے تم نے سوچا نہیں تھا کہ مار کسے رہی ہو۔ میں تمہاری طرح کوئی مڈل کلاس لڑکا تھوڑی ہوں، مڈل کلاس بھی ہوتا تو لڑکا کبھی بھی تھپڑ کھا کے آرام سے نہیں بیٹھتا، تو میں تو پھر شاہ میر ہوں۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس تھپڑ کا جواب نہیں دوں گا؟ میری انگلیوں کی ذرا سی حرکت تمہیں کال گرل بنا کے رکھ دے گی۔ میں نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا، اس کی جان نکلنے لگی، میرے پاس آ گئی۔ میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، وہ زمین پہ گھٹنے ٹیک کے میرے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑنے لگی۔ یہی تو میری خواہش تھی۔ وہ رو رہی تھی، بلک بلک کے رو رہی تھی۔ کہنے لگی خدا کے لیے میری ویڈیو کو وائرل مت کرنا۔ میں نے کہا پھر جاؤ واش روم میں، ایک لباس پڑا ہے وہ چینج کر کے آؤ۔ میری بات سن کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی تم مجھے ایک تھپڑ مارنے کے بجائے 2 مار لو۔ میں نے بند کمرے میں تھپڑ مارا تھا نا، ایسا کرو پورے آفس اسٹاف کے سامنے مار لو، تھپڑ کا بدلہ چاہیے نا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لے لو۔ میں نے کہا میں تمہارے طریقے سے بدلہ کیوں لوں، میں اپنے طریقے سے لوں گا۔ ویسے بھی میں نے تمہیں مہندی کی رات جب سے دیکھا ہے میں پاگل ہو رہا ہوں، میرے اس پاگل پن کا علاج کرو، تبھی تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا۔ جاؤ نا یار، بور مت کرو، جا کے چینج کر کے آؤ، کیونکہ میں تمہیں بخشنا نہیں چاہتا۔
اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، نکاح کر لو مجھ سے۔ یہ سن کے مجھے دھچکا لگا۔ میں نے کہا کیوں نکاح کر لو، پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ میں پاگل ہوں کیا جو مفت شراب ملے اور میں اسے ایسے کیوں نہ پیوں؟ اور پھر مجھے تم جیسی مڈل کلاس لڑکی اپنے بستر پہ بس ایک ہی رات اچھی لگتی ہے، صبح تک تو بری لگنے لگتی ہے۔ نو نو نو، نکاح والا کام میں نہیں کروں گا، اس میں تو پھنسنے کے چانسز بہت ہیں۔ کہنے لگی بنا نکاح کے میں تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی، یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے۔ میں گناہ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گی، میں ایک دن بھی جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی، اور میں جانتی ہوں میرا باپ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہ ایک ریکویسٹ ہے میری تم سے، صبح ہوتے ہی میرے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا دینا، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی تم سے، کچھ نہیں کہوں گی تمہیں۔ اس کی بات سن کے میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کا نکاح کر لیتے ہیں، بتاؤ کب کریں؟ کہنے لگی بتا دینا، جب کہو گے میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا رات کو آنا پڑے گا تمہیں، کیونکہ رات کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ سن کے وہ گھبرائی، کہنے لگی رات کو نہیں آ سکتی، دن کو تو کوئی بھی بہانہ بنا کے آ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر 2 بجے یہاں آ جانا۔ جو کمرہ میں نے بک کروایا تھا اس میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ نکاح خواں اور 2 گواہوں کو بلا لوں گا، دوسرے کمرے میں بٹھا دوں گا، نکاح ہوتے ہی انہیں فارغ کر دوں گا اور اپنے تھپڑ کا بدلہ لے کر اسے طلاق نامہ ہاتھ میں تھما دوں گا، تو قصہ ختم۔ اگلے روز جب وہ آئی تو اس سے پہلے ہی میں نکاح خواں اور 2 گواہوں کو بلا چکا تھا۔ اسے میں دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک سنگل بیڈ موجود تھا۔ میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں نکاح کی کاروائی پوری کر لوں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ خوف دیکھا تھا، ڈر دیکھا تھا۔ میں باہر آیا، سارے کاغذات تیار کروائے اور خود اندر لے کر گیا۔ پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، اس ایک تھپڑ کی اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ میں نے کہا سائن کرو سویٹ ہارٹ جلدی سے، ورنہ… میں نے ڈری سہمی گھبرائی ہوئی انجل سے کہا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی پلیز شامیر، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میں نے یہ سن کے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے رخسار پہ پھیرنی شروع کی۔ میں کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جانے من، دیکھو نا، نکاح نامے پہ سائن تو کرنا پڑے گا، سائن نہیں کرو گی تو پھر میں وہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ اور میں تمہیں آج بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں انزل۔ اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، نکاح کے بعد سب کچھ کرنا ہے یا بنا نکاح کے ہی؟ انزل نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ نکاح نامے پہ سائن ہوتے ہی میں نے خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نکاح کی ساری کاروائی پوری کرنے کے بعد میں نے پیسے دے کر مولانا اور گواہوں کو رخصت کیا، پھر انزل کا ہاتھ پکڑ کے اس کمرے میں لے آیا۔ وہ کسی بے جان بت کی طرح میرے ساتھ کسی کٹی پتنگ کی طرح چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، اسے نکاح نامہ دکھایا۔ میں نے کہا لو دیکھ لو، ہو گیا نکاح، چلو شاباش، تیار ہو کے آؤ اب۔ اس کی سفید لپٹی ہوئی چادر کو میں نے خود اتار کے حقارت سے صوفے پہ پھینکا۔ وہ عام سے لباس میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے رخسار پہ گر رہے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ وہاں وہی شرٹ میں نے رکھی تھی جسے پہننے سے اس نے انکار کیا تھا اور میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ جب وہ پہن کے باہر آئی تو میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں بھی مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ اس کا دودیا سفید رنگ میرے ہوش اڑانے لگا۔ میری بے خودی بڑھ چکی تھی۔ فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ وہ پاگل کر دینے کی حد تک حسین تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے کہا کہ تیار ہو میرے لیے؟ اس نے ڈریسنگ پہ سے لپسٹک اٹھائی اور لگا لی، پھر آنکھوں میں کاجل لگا لیا
اب وہ بے حد حسین لگنے لگی۔ میرا تو یہ حال تھا، میں بے صبرا ہو چکا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنی بے چینی میں نے اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی جتنی اس کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ 1 منٹ نہیں لگایا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شاید فطری سی بات تھی یا اس کی شرافت کہ وہ ابھی بھی احتجاج کے لیے میرا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے کہنے پہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پھر میں نے کہا اوہ یاد آیا تمہیں، یہ کون سی شرٹ ہے؟ میں نے اسے ڈریسنگ کے سامنے اپنے ساتھ لگا کے کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ وہی ہے جس کی خاطر تم نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ اس شرٹ میں تمہیں ضرور دیکھوں گا۔ پھر میں نے ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھایا اور اس کے اوپر سپرے کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری چھائی، پر مجھے کہاں پرواہ تھی، میں تو بس اس کے حسن میں ڈوبنے لگا۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، سارے کمرے کے پردے کھڑکیوں کے سامنے کر دیے۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا، کہنے لگی پہلے میری ویڈیو ڈیلیٹ کرو میرے سامنے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ویڈیو۔ میں نے کہا پہلے میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ کہنے لگی میں اس وقت تمہاری دسترس میں ہوں، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے میں بچ کے جا سکتی ہوں؟ اس وقت وہ میرے حصار میں تھی، بے حد قریب، پھر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، تم بات کی پکی ہو تو میں بھی وعدے کا پکا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا، اس کی ویڈیو نکالی اور اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگی گیلری میں سے بھی ابھی ڈیلیٹ کرو۔ میں نے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد گیلری میں سے بھی ڈیلیٹ کی۔ مکمل طور پر میں اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ پھر میں نے موبائل ایک طرف پھینکا۔ اب اس کی باری تھی میری بڑھتی ہوئی شدت سے اسے روشناس کروانے کی اور اسے میری شدتیں برداشت کرنے کی، لیکن اس میں بھی وہ کمال ضبط رکھتی تھی۔ کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اس نے، لیکن دوسری کال گرلز کی طرح میرا ساتھ بھی نہیں دیا تھا، بس کسی پتھر کی مورت کی طرح تھی، کوئی حسین مجسمہ جس سے میں اپنی خواہش پوری کرتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب دوپہر سے شام ہو گئی، کب شام رات میں بدلنے لگی۔ میری آنکھوں میں اب نیند اترنے لگی۔ ابھی بھی میں نے اسے اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا، ایسے لگتا تھا پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا ہو، ایسے لگتا تھا کوئی پہلی بار لڑکی میرے اتنا قریب آئی ہو، حالانکہ ایسے تھا نہیں۔ کہنے لگی 8 بج رہے ہیں۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی اب مجھے جانے دو، میرے والد پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نکاح نامے کے پیپرز کے ساتھ ہی طلاق کے پیپرز بھی تیار کر کے لایا تھا۔ سوچا تھا کہ اپنا مطلب پورا کر کے طلاق نامہ انزل کے ہاتھ میں دے کر اسے بھیجوں گا، تاکہ دوبارہ تھپڑ مارنے سے پہلے وہ اچھی طرح سے سوچ لے کہ تھپڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ میرے پہلو سے نکل کے واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اس نے وہی لباس پہن لیا، اپنی سفید چادر بھی اوڑھ لی، ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے ویسے بھی گہری نیند آ رہی تھی، میں آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگی شامیر۔ میں نے کہا اب کیا ہے، جاؤ دروازہ کھولو، جا سکتی ہو تم۔ کہنے لگی طلاق نامے پہ سائن کر دو۔ یہ سن کے میری آنکھیں پوری کھلیں۔ میں نے کہا ابھی جاؤ پھر بات کریں گے۔ کہنے لگی نہیں، یہی بات ہوئی تھی، تم طلاق نامے پہ سائن کر دو اور کہہ دو کہ تم نے مجھے طلاق دی، 3 بار یہ کہہ دو میں چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے مجھے غصہ آنے لگا۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے کہ میں مکر جاؤں گا؟ میں نے کہا جاؤ نہیں دیتا، کیا کر لو گی؟ کہنے لگی تم نے وعدہ کیا تھا نا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا، جب میرا دل چاہے گا تب دوں گا۔ چلو شاباش نکلو یہاں سے، اپنا فون آن رکھنا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں دو گے؟ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتے ہو، وہ تم مجھ سے لے چکے ہو۔ اب طلاق نامے پہ سائن کرو اور مجھے طلاق دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے، رو رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سائیڈ سے اپنی شرٹ پکڑی، اسے پہن کے میں نے شرٹ کے بٹن بند کیے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا،
کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میرا دل ابھی بھرا نہیں ہے، جب تک میرا دل نہیں بھرے گا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے کہا بھی سن لیا جواب، چلو شاباش، اب جاؤ اور فون آن رکھنا، جب تمہیں فون کروں گا تو تمہیں آنا پڑے گا۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا نہ، آنا پڑے گا تمہیں، جانتی ہو نا میں شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو تو برباد نہیں کرنا چاہتی نا تم گناہ ثواب بہت دیکھتی ہو نا، تمہیں یہ ڈر تھا نا کہ زنا نہ ہو جائے اس لیے نکاح کر لیا، تو اب یہ تو پتہ ہوگا نا کہ شوہر کا کہنا ماننا چاہیے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، رہی بات طلاق کی تو میں کورٹ کے ذریعے تم سے لے لوں گی۔ میں نے کہا اچھا؟ یہ بات سن کے میں ہنسنے لگا، پھر اس کے پاس آیا، اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت جیسے ہی پھیرنے لگا، اس نے میری کلائی زور سے پکڑ کے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ایک تھپڑ کا خمیازہ تم ابھی بھگت کے جا رہی ہو، پھر دوبارہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو، سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہنے لگی زیادہ دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابھی جاؤ اور جب تمہیں بلاؤں گا تو تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔ کورٹ کے ذریعے خلا لینا چاہو گی تو تمہیں خلا لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ کورٹ کی دھمکی مت دینا مجھے۔ وہ میرے کمرے سے جا چکی تھی، میں دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین نیکسٹ کیا ہوا ہوگا؟ کیا انزل کو شامیر سے بدلہ لینا چاہیے یا اسے طلاق لے لینی چاہیے؟ شامیر کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب کچھ آپ کمنٹس میں بتائیں گے، اور یہ بھی کہ ابھی تک کی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔